السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اسے احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو گیا تو آپ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ پیشاب سے فارغ ہوئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا، آپ کا اپنا عمل اس کے خلاف کیوں؟ نعوذ باللہ، آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہ تھا۔ اس کی ایک وجوہات یہ بھی تھی، اور وجہ کیا کہی گئی ہے کہ آپ کے پاؤں میں زخم تھا جس کی وجہ سے آپ کے لیے بیٹھنا ممکن نہ تھا، یا بیٹھنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں مناسب جگہ نہ تھی، اس لیے مجبوری کی وجہ سے آپ کھڑے ہوئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے اصولوں میں رخصت بھی ہے اور رعایت بھی، یعنی کہ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمیں اس حدیث سے علم ہوا۔ بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے۔ حضرت میمونہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری یا کوئی عذر ہو تو ہم ایسی اپنے گھروں میں اٹیچ باتھ روم رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی دور کا سفر نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے آپ کی چارپائی کے نیچے ایک ایسا برتن تھا جس کے اندر اللہ کے نبی پیشاب کیا کرتے تھے۔ نجاست دور کرنے کے مسائل۔ غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے، استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دایاں ہاتھ سے مراد جو ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، جیسے کنگھا کرنا، مسواک کرنا۔ بایاں ہاتھ سے مراد استنجا کرنا، ناک صاف کرنا، کپڑوں پر اگر نجاست لگ جائے تو بایاں ہاتھ استعمال کرنا مراد ہے۔ شیر خوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ شیر خوار مطلب دودھ پیتا بچہ، یعنی کہ بہت چھوٹا بچہ جو 1-2 ماہ کا ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بچہ غلہ نہ کھائے، جب کھانے لگے تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غلہ سے مراد کوئی بائٹ لینا، مطلب بچوں کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دینا، کوئی ان کو ٹھوس غذا کھلانا ہے۔
بچی کا پیشاب تھک بھی ہوتا ہے اور ایک جگہ پر جم جاتا ہے، اس کو دھونا بھی آسان ہے اور اس کو دھونا بھی چاہیے۔ اس کی خاصیت کے فرق کی وجہ سے، جبکہ دودھ پیتے بچے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا پیشاب چھینٹوں کی صورت میں ہوتا ہے، اور جب وہ چھینٹیں اڑ کر کپڑوں پر پھیل جاتی ہیں تو اس کو دھونا اور سمیٹنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک جگہ سارا پیشاب جمع ہونے کی صورت میں یا بچی کے پیشاب میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ سارے ایریے کو باقاعدہ دھو کر پاک کرنے کی بجائے اگر اس پر ایسے ہی کچھ پانی چھٹک دیا جائے تو اس سے طہارت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت چھوٹے بچے کے لیے، یعنی کہ 3-4 منتھ، جب بچہ کچھ کھانے لگے تو اس کا پیشاب ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر بچی اور بچے کا فرق ختم ہو جائے گا، پھر دونوں کے جو پیشاب والی جگہ ہے یا کپڑا ان کو دھویا جائے گا۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے۔ پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 دفعہ دھویا جائے۔ پہلی دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مٹی سے کیوں دھویا جائے؟ دیکھیں، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں حکم دیا، مگر آج کی سائنس کے مطابق کتے کی زبان پر بہت گندے جراثیم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کتا پورے جسم کو چاٹتا ہے، اپنی غلاظت کو چاٹتا ہے، جس وجہ سے وہ جراثیم برتن میں منہ مارنے کی وجہ سے اس برتن میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں برتن کو پہلے مٹی سے اچھی طرح دھونے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر 7 دفعہ اچھی طرح پانی سے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے۔ اس وقت ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اسے مارنے کو دوڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر مٹی کا ڈول بہا دو۔ کیوں؟ کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس وقت مسجد کی زمین کچی تھی، مٹی کی تھی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کچی زمین پر پیشاب کر دیا جائے یا مٹی والی زمین پر پیشاب کر دیا جائے تو اس پر پانی ڈالنے سے زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینا چاہیے، اس سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب پی لینا چاہیے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ اسے احمد، بخاری اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی مکھی جب کسی مشروب میں گرتی ہے تو وہ اپنا بایاں پر اس کے اندر داخل کرتی ہے، اس میں نجاست ہوتی ہے۔